عمل کتنا بھی کر لیں، غور سے سنو، عمل کتنا بھی کر لیں، اگر اس عمل میں توحید نہیں ہے وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ بغیر توحید کے کیا جانے والا عمل کبھی قبول نہیں ہوگا۔ آپ کتنی ہزار رکعتیں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کون کون سے اعمال کر رہے ہیں، اگر تمہارے اعمال میں عمل میں توحید نہیں ہے تو پھر عمل قبول نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دلیل آپ میں سے اکثر حضرات الحمدللہ جانتے ہیں، میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی سے سوال کیا۔ سوال اس طریقے سے ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ، میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدعان ایک آدمی تھا، کان فی الجاہلیہ، زمانے جاہلیت میں، یصل الرحم، رشتوں کو جوڑتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ رشتوں کو جوڑتا۔ وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، غریب کو مسکین کو کھانا کھلاتا۔ فَهَلْ ذَلِكَ نَافِعُهُ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رشتہ جوڑنا، یہ مسکین کو کھانا کھلانا، کیا اسے نفع پہنچائے گا؟ کیا یہ عمل کا اسے فائدہ پہنچے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس میں ہزاروں لوگوں کا جواب ہے۔ بہت سارے لوگ شرک کرتے ہوئے توحید سے دور رہ کر بہت اچھے کام کرتے ہیں، کیا یہ اچھے کام انہیں فائدہ پہنچائیں گے؟ یہ حدیث اس کے لیے دلیل ہے۔ اللہ کے نبی، کیا یہ چیز هل ذلك نافعه، میرے نبی کا جواب سن لیجئے، لا ينفعه، نہیں نفع پہنچے گا، نہیں نفع پہنچے گا۔ اس عمل، وہ عمل جس میں توحید نہیں ہے، اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں نفع پہنچے گا؟ انه لم يقل يوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، رواہ الامام مسلم۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اس لیے نفع نہیں پہنچے گا۔ ایک دن بھی ابن جدعان نے یہ جملہ نہیں کہا، اے میرے پروردگار میرے گناہوں کو تو معاف کر دے روز قیامت۔